الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صدقت يا رسول الله وحبب إلي من الدنيا ثلاث النظر إلى وجه رسول الله وإنفاق مالي على رسول الله وأن يكون ابنتي تحت رسول الله فقال عمر رضي الله تعالى عنه صدقت يا أبا بكر الصديق وحبب إلي من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوب الخلق فقال عثمان رضي الله تعالى عنه صدقت يا عمر بن الخطاب وحبب إلي من الدنيا ثلاث إشباع الجيعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن فقال علي رضي الله تعالى عنه صدقت يا عثمان وحبب إلي من الدنيا ثلاث الخدمة للضيف والصوم في الصيف والضرب بالسيف أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیزو، دوستو، بزرگو، مجھے کچھ اس میں خامی نظر آ رہی ہے، کھینچتا ہے سانس کو۔ مجھ سے پہلے علماء کرام نے آپ کے سامنے بڑے اچھے انداز میں آقا علیہ السلام کی سیرت اور صورت نثر کی شکل میں، نظم کی شکل میں اور قیامت کا ذکر، موت کا ذکر، احکام الہی کا ذکر بڑے اچھے اور سادہ انداز میں بیان فرمایا۔ جس طرح فرمایا مفتی حضرات نے، اور جیسے علماء فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ عمل کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ علم کے جو حروف ہیں وہی عمل کے حروف ہیں۔ علم کے اندر بھی عین، لام اور میم ہے، اور عمل کے اندر بھی عین، میم اور لام، وہی تین حروف ہیں، ذرا آگے پیچھے ہیں، تو گویا علم اور عمل لازم اور ملزوم ہے۔ تو اگر علم کی نیت سے ہم بیٹھیں گے
ہمارا بیٹھنا ثواب، سننا ثواب، ہمارا کہنا ثواب، یہ سارا پروگرام ثواب ہی میں شامل ہوگا۔ اور اگر ہم کسی اور نیت سے، نظریے سے آئے ہیں کہ چلو وقت پاس ہوگا، چلو ان کو بھی دیکھ لیں، چلو ان کو بھی سن لیں، یہ چلو چلو والی بات آ گئی تو ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے عمل ہی کی نیت سے بیٹھیں، اور ساتھ ساتھ داد نہ بھی دو تو دعا لازمی کیا کریں کہ اللہ مجھے صحیح معنی میں بیان کرنے کی، سمجھانے کی، اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے ذہن میں اور میری توقع اتنی نہیں تھی جتنا یہ پروگرام مجھے نظر آ رہا ہے، اور اتنا جو پروگرام طول پکڑ گیا، میں نہایت مختصر وقت کا سوچ کے آیا تھا اور مختصر پروگرام میرے ذہن میں تھا، مگر یہ تو آپ لوگوں کی ہمت ہے اور بھائی عدنان کا یہ یوں سمجھ لو کہ بہت بڑی محنت اور قربانی ہے کہ اس نے اتنے حضرات کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو نیک کام بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ سیرت ہی کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، جو آپ کو احکام بتائے جاتے ہیں یہ بھی سیرت میں شمار ہیں۔ نماز بتائی جائے آپ کو تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، روزے کا کہا جائے یہ بھی سیرت ہے۔ سیرت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ پیدا کیسے ہوئے، آپ کی شکل و صورت کیسے تھی، آپ چلے کیسے، صرف اس کو سیرت نہیں کہتے۔ سیرت تو آپ کی زندگی کے جتنے بھی حالات ہیں، اقوال ہیں، اعمال ہیں، افعال ہیں، عبادت کی شکل میں ہو، عادت کی شکل میں ہو، آپ کی تجارت ہو، آپ کی معاشیات ہو، آپ علیہ السلام کا کوئی سفر ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، جو بھی آپ علیہ السلام کی زندگی ہے وہ ساری کی ساری سیرت ہی ہے، اور اس کو ہم اپنائیں گے تو ہمارے لیے وہ ساری کی ساری عبادت بن سکتی ہے۔ میں نے جو حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے نقل کیا ہے، کوشش کروں گا اس حدیث کو مکمل تو مشکل ہے، چند باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، کیونکہ وقت جو مجھے بتایا گیا اس کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کو اپنے بیان کو ختم کرنے کی، تو باقی پروگرام تو پروگرام والوں کا ہے، جیسے وہ کہیں گے، میں انشاءاللہ مختصر وقت میں اس گفتگو کو نمٹانے کی کوشش کروں گا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المنبہات، اس میں انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، یہ حدیث ہے، اور پھر اس میں آقا علیہ السلام کی ایک محفل کا ذکر فرمایا۔ محفلیں تو ہوتی، یہ بھی ایک محفل ہے، کبھی کوئی سیاسی محفل ہوتی ہے، کبھی شادی کی محفل ہوتی ہے، کبھی کسی اور غمی کی محفل ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی عجیب محفل تھی جس کو علماء نے نقل فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے قریب، آپ کے ساتھ آپ کے چاروں یار تشریف فرما تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ چاند کے ارد گرد 4 ستارے تھے، آقا علیہ السلام کا وجود اقدس چاند، اور آپ کے چاروں یار وہ آپ کے ارد گرد ستارے تھے۔ تو کتنے وہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں جن کو آقا علیہ السلام کی ایسی محفل صحبت نصیب ہوئی، یہ انہی کا حصہ تھا، اسی لیے اللہ نے انہی کے کھاتے میں لکھا تھا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ محفل انہی کے ساتھ سجتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے محفل انہی کو نصیب فرمائی۔ اور پھر حدیث نقل کرنے والے نے، بلکہ جو واقعہ ہے اس میں ترتیب بھی ایسی ہے کہ پہلے ابو بکر صدیق کا نمبر،
دوسرا نمبر فاروق اعظم کا، تیسرا نمبر عثمان غنی کا، چوتھا نمبر علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ان کو مرتبہ دیا تھا، حدیث میں گفتگو کا انداز بھی اسی طرح ہے کہ پہلے آقا علیہ السلام کا ارشاد، پھر آپ کے پہلے یار کا، پھر دوسرے، تیسرے، پھر چوتھے کا، بالکل اسی ترتیب کے ساتھ اس کے اندر جو واقعہ اور جو حالات اور جو گفتگو ہے وہ بھی اسی انداز میں۔ اور پھر دیکھو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کس طرح اپناتے تھے کہ ایک قدم، ایک بال برابر دائیں بائیں ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی 3 چیزیں ارشاد فرماتے ہیں، فاروق اعظم نے بھی 3 کا ذکر کیا، عثمان غنی نے بھی 3 کا ذکر کیا، علی حیدر کرار نے بھی 3 کا ذکر کیا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ 4 یا 2، 4 یا 2، ہر ایک نے 3 ہی کا ذکر فرمایا، کیونکہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا، عقیدہ تھا، نظریہ تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ آقا علیہ السلام جتنی گفتگو فرمائے، آقا علیہ السلام جتنا عمل فرمائے، اگر ایک قدم آگے بڑھ گیا تب بھی ایمان ضائع، اگر ایک قدم پیچھے رہ گیا تب بھی ایمان نہیں رہتا۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایمان والو خیال کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو صحابہ اکرام ہر چیز کو غور سے دیکھتے تھے، عمل کرنے کی پھر اس طرح کوشش کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں سے محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا حبب الی من الدنیا، نہ، فرماتے ہیں الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے۔ یہاں آقا علیہ السلام نے سمجھا دیا میرا دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں، تم بناؤ تو تمہاری مرضی، میرا دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، میں دنیا دار نہیں ہوں، یہ دنیا تمہاری ہے، اس کی محبت تمہارے دل میں تو آ سکتی ہے، میرے دل میں نہیں آ سکتی۔ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ میں تو تمہیں بھی کہتا ہوں کن فی الدنیا کانک غریب، خیال کرنا بھئی دنیا کو ایسے گزارو، دنیا میں ایسے گزرو، دنیا میں وقت ایسا پاس کرو جیسا ایک مسافر کسی راستے سے گزر رہا ہے اور اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہے، اس کو خیال ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح تم بھی دنیا کو گزار کے چاہو۔ تو کیا فرماتے حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کے ساتھ محبت ہے۔ سب سے پہلے کون سی؟ الطیب والنساء، خوشبو سے مجھے محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا، یہ آپ کو جو خوشبو سے محبت ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خوشبو پاکیزہ ہوتی ہے، تم بھی پاکیزہ رہنے کی کوشش کرو، پاکیزہ رہو گے تو اللہ کی عبادت کر سکو گے، پاکیزہ رہو گے تو فرشتے تمہارے قریب رہیں گے، ناپاک رہو گے تو شیطان حملہ کریں گے، ناپاک رہو گے فرشتے نفرت کریں گے، ناپاک رہو گے عبادت سے دور رہو گے، ناپاک رہو گے اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہر وقت پاکیزہ رہنے کی کوشش کرو۔ مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، خوشبو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے بعد خوشبو لگایا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹنے سے پہلے بھی خوشبو لگایا کرتے تھے، اٹھنے جاگنے کے بعد بھی آپ کا معمول تھا، سفر کے لیے بھی آپ کا معمول تھا، مسجد جانے کے لیے بھی آپ کا معمول تھا۔ بدبو سے نفرت تھی اور خوشبو سے آپ کو محبت تھی، حالانکہ آقا علیہ السلام کا اپنا خود وجود اقدس، وہ خود معطر تھا، خود خوشبودار تھا، ایسی خوشبو تھی
کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جس گلی سے گزر جاتے آنے والے کو پتہ چلتا تھا خوشبو سے کہ یہاں سے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا ہے، اتنے آپ کے وجود اقدس سے خوشبو نکلتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح صبح جب آقا علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لاتے، بچے راستے میں کھڑے ہوتے، ہر بچہ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے بچوں کو جیسے ہاتھ لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے رخساروں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی قسم شام تک میں اس رخسار سے خوشبو حاصل کر سکتا تھا، ہاتھ لگایا تھا صرف۔ تو آقا علیہ السلام کا اپنا وجود اقدس خوشبودار، مگر پھر بھی خوشبو سے آپ کو محبت ہے۔ ایک امام قرات کا امام عاصم کوفی غالباً ان کا نام ہے، تلاوت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے جتنے بھی قاری گزرے ہیں ان میں سے بڑے بڑے قراء میں ان کا نام ہے، اور ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، منہ سے خوشبو آتی تھی۔ شاگردوں نے بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ الائچی کھاتے ہیں، خوشبو منہ میں رکھتے ہیں، کیا چیز ہے؟ آخر ایک دن پوچھ لیا، شاگردوں نے پوچھ لیا، حضرت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، آپ کیا کھاتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے انکار کیا، لیکن شاگردوں نے اصرار کیا، حضرت آج ضرور بتائیں ہمیں آپ کے منہ سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ فرماتے ہیں آپ نے بار بار پوچھا ورنہ میں نے بتانا نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے سویا ہوا تھا، ان کا سونا بھی تو کیسے تھا، ہماری طرح تو نہیں تھا۔ جیسے حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ دعا پڑھ کے سویا کریں، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، جو آقا علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں آپ یقین جانیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، ہر موقع کی مناسبت سے جو دعائیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، نہ اتنی بیماریاں ہوں، نہ اتنی پریشانیاں ہوں، نہ یہ ٹینشن ہماری ہو، لیکن ہم اس طرح کرتے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں میں رات کو سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، مجھے زیارت ہوئی، مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، قریب ہوا، مجھے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام عاصم میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب، میں اور قریب ہوا۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ، یہ قرآن کی برکت سے، قرآن کی برکت سے کہ آقا علیہ السلام فرماتے میرے قریب ہو جاؤ، فرماتے میں قریب ہوا، میں اور قریب ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ، میں اور قریب ہوا، فرمایا اور قریب، میں اور قریب ہوا، حتیٰ کہ وجود سے وجود لگنے کے قریب تھا۔ آقا علیہ السلام نے میرے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، فرمانے لگے امام عاصم تو بڑی تلاوت قرآن کی کرتا ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، میں تیرے ہونٹوں کو آج بوسہ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں رات خواب میں آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا، میں صبح جیسے ہی بیدار ہوا میرا سارے کا سارا کمرہ معطر تھا، خوشبو سے بھرا ہوا تھا، اور اس دن سے میرے منہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام اتنے خوشبو والے، مگر پھر بھی خوشبو سے آپ کو محبت ہے کہ آپ کا وجود جن کو لگ جائے ان کو بھی خوشبو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی دونوں نے لکھا ہے کہ پھولوں کا سردار گلاب کو کہا جاتا ہے، گلاب کا پھول، پھولوں کا بادشاہ، پھولوں کا سردار۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک سے یہ پیدا ہوا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام ہمارے غریب خانے پہ تشریف لاتے، آرام فرماتے۔ ایک دن آقا علیہ السلام چٹائی پہ تشریف فرماتے، وجود اقدس پہ کرتا نہیں تھا، گرمی شدید تھی، پسینہ آ رہا تھا، تو میں قریب بیٹھ گئی، میں نے ایک چھوٹی سی شیشی لے لی، آقا علیہ السلام کے پسینے کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کی آقا یہ آپ کا پسینہ شیشی میں بند کر رہی ہوں۔
فرماتے ہیں کس لیے؟ میں نے عرض کیا آقا کبھی خوشی کا موقع آتا ہے، لوگوں کے پاس خوشبوئیں ہوتی ہیں، میں جب یہ آپ کے پسینے کو وجود پہ لگاتی ہوں، نہ کستوری نہ عنبر نہ مشک اس کا مقابلہ کوئی خوشبو نہیں کر سکتی۔ پھر تو آقا علیہ السلام اتنے خوشبو والے، مگر پھر بھی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو سے محبت ہے، بدبو سے محبت نہیں ہے، خوشبو سے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیال کرنا ایسی چیز جس سے منہ میں بدبو آئے کھا کے مسجد میں نہ آیا کریں۔ وہ فرشتوں کا ماحول ہے، انہیں خوشبو سے محبت ہے اور ان کو بدبو سے نفرت ہوتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو خوشبو سے محبت۔ دوسری چیز والنساء، نیک خاتون، ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ آقا علیہ السلام نے عورت کا ذکر اس لیے فرمایا، جاہلیت کے دور میں عورت کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، جاہلیت کے دور میں عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، عورت کو جاہلیت کے دور میں دفن کیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے عورتوں کی شان بڑھانے کے لیے، عورتوں کا مقام بڑھانے کے لیے، عورتوں کو مرتبہ دینے کے لیے، عورتوں کے حقوق جتلانے کے لیے، عورتوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے فرمایا کہ مجھے دوسری چیز عورت سے محبت ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں ہے۔ یہ تین چیزیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے بھی نماز کے سلسلے میں آپ کو سمجھایا، اور کتنی سخت قسم کی وعیدیں، کتنی سخت قسم کی وعیدیں۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنکھیں میری ٹھنڈی ہو جاتی ہیں جب نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، آقا علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام جب خود اس ٹھنڈک کو نماز میں محسوس کرتے ہیں، جو چیز آپ نے اپنی نے پسند کی ہے اپنی امت کے لیے بھی پسند فرمائی آپ نے، اس لیے امت کو بھی نماز کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے 100 مرتبہ سے زیادہ قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا ہے۔ ہم آپ سوچیں ذرا، ایک افسر کسی آدمی کو کہتا ہے یہ کام تو نے کرنا ہے، وہ نہ کرے، پھر کہتا ہے یہ کام تو نے کرنا ہے، وہ نہ کرے، پھر کہتا ہے یہ کام تو نے، 3 مرتبہ کہے گا، اگر انکار کرے گا تو پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ افسر کی مخالفت 3 مرتبہ۔ اللہ رب العزت جو افسر نہیں، افسروں کا خالق ہے، جو وزیر نہیں، وزیروں کا خالق ہے، وزیر اعظم نہیں، وزیروں کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، رات دن ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، ہر چیز اللہ ہمیں دیتا ہے، وجود بھی اللہ نے دیا، جتنی بھی دنیا کی نعمتیں وہ اللہ ہمیں دیتا ہے، مگر اس اللہ نے ہمیں ان نعمتوں کے دینے کے بعد فرمایا 100 مرتبہ میرے بندے 24 گھنٹے میں صرف اور صرف 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کے میری عبادت کے لیے نماز کے اندر میرے سامنے اپنے سر کو جھکایا کر، میں تیرے سارے گناہ معاف کروں گا۔ 1 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ ہم اس کے حکم کو توڑتے ہیں، تو بتاؤ اللہ کتنا ناراض ہوگا اور اللہ کا محبوب کتنا ناراض ہوگا۔ نعمتیں ساری اللہ کی کھاتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے، ایک روٹی کا ٹکڑا کسی کتے کو ڈال دو، آپ کے دروازے پہ بیٹھا رہے گا، کہے گا اس نے روٹی کا ٹکڑا مجھے دیا، اس کے گھر کی رکھوالی کروں گا۔ اللہ کتنے ٹکڑے کھلاتا ہے، کتنی نعمتیں دیتا ہے، مگر صرف 5 مرتبہ دن کو، قرآن میں 100 مرتبہ لکھا ہے، اور پھر یاد دہانی کے لیے روزانہ مسجد سے 5 مرتبہ صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ بھائی نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ بھائی فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم اللہ کی طرف سے ندا دینے والا، اللہ کی طرف سے بلانے والا، اللہ کی طرف سے پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ جانے، اللہ کی مسجد جانے، ہم تو دکان کو سنبھالیں گے۔ کتنی بڑی نافرمانی ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جب لمحات تھے تو آپ کی زبان اقدس پہ دو چیزیں تھیں، دو چیزیں تھیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینک، خیال کرنا بھائی، خیال کرنا نماز کے بارے میں، خیال کرنا جاتے وقت بھی نماز کا اہتمام آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ لیکن ایک عام آدمی بھی دنیا سے رخصت ہوتے وقت جب وصیت کرتا ہے تو جنازے سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے بھائی اس میت نے یہ وصیت کی تھی، اس نے وصیت کی تھی یہ میرا جنازہ پڑھائے، اس نے وصیت کی کہ مجھے وہاں اس قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ ہم اس کی وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے وقت وصیت کر گئے کہ بھائی نماز کا خیال کرنا۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی وصیت پہ کتنا عمل کیا، کتنا خیال کیا؟ کیا ہمیں آقا علیہ السلام سے اتنی بھی محبت نہیں جتنی اپنے باپ سے ہے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے رشتہ دار سے ہے؟ ان کا تو خیال کرتے ہیں، ان کا ہم خیال کیوں نہیں کرتے؟ کل کس منہ سے سفارش اور شفاعت کے لیے جائیں گے ان کے پاس؟ اگر اتنا ارشاد فرما دیا کہ جی میری وصیت کو کتنا تم نے مانا، آج تم اس سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے آ گئے ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حوض کوثر پہ تمہارا میں انتظار کروں گا، انتظار کروں گا، اور جام بھر بھر کے تمہیں پلاؤں گا کہ میرے امتی پیاسے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو پلاؤں، تھکے ہوئے ہیں۔ مگر فرماتے ہیں کہ ایک گروہ کو میرے قریب سے گزارا جائے گا، میرے قریب سے اور پٹائی ہو رہی ہوگی۔ میں کہوں گا اسیحا بھی اسیحا، بھئی یہ تو میرے امتی ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میرے پاس لاؤ، میں ان کو پانی پلاتا ہوں، یہ پیاسے ہیں، یہ تھکے ہیں۔ فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی امتی، لیکن انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو پتہ نہیں تمہارے بعد انہوں نے کیا کچھ بگاڑ پیدا کیا تھا، اب پانی پینے کے قابل نہیں، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزوں کا ارشاد فرما دیا، میں نے مختصر آپ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بالکل سچ فرماتے ہیں، آپ کی بات سچ ہے۔ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَا ثَلَاث، محبوب مجھے بھی دنیا میں تین چیزوں سے محبت ہے، مجھے بھی دنیا میں تین چیزوں کے ساتھ محبت ہے کہ یہ تین کام میرے سے ہوتے رہیں۔ کون سے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق کی کیا عجیب، ان کی بھی ایک عجیب پسندیدہ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، محبوب میری محبت ہے، میری یہ چاہت ہے، میرا یہ شوق ہے، میرا یہ جذبہ ہے کہ میں ہر وقت آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا رہوں، آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا رہوں۔ کیا خوب انتخاب ہے ان کا۔ اور صحابہ اکرام آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترسا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کھیت میں ذمہ دارہ کر رہا تھا تو آپ علیہ السلام کا وصال ہو، اس کو خبر نہ تھی۔ مدینے سے کوئی جانے والے نے اس سے پوچھا رہے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہ کیا ہوا؟ مدینے کا پتہ ہے کیا ہوا؟ مجھے تو خبر نہیں۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، کعبہ کی طرف بیٹھ کے سجدہ کیا، بیٹھ کے ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اے میرے پروردگار، یہ آنکھیں تو نے دی تھی مگر میں نے ان کو رکھا تھا محبوب کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، ان آنکھوں کو رکھا محبوب کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ اے اللہ جب تو نے میرے محبوب کو بلا لیا، اے اللہ مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، میرے مولا میری آنکھیں بھی لے لے۔ اے اللہ میری آنکھیں مجھے اس وقت دینا جب قیامت کے دن
آقا علیہ السلام میرے سامنے ہوں اور میں قریب ہوں، اے اللہ مجھے اس وقت آنکھیں دینا تاکہ دوبارہ جب میری آنکھیں کھلیں تو میری نظر پھر آقا علیہ السلام کے چہرے انور پہ ہو۔ فرماتے ہیں جیسے ہی ہاتھ پھیرا اللہ نے آنکھیں اٹھا لی۔ تو صحابہ کرام کو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے یوں خواہش ہوتی تھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری سب سے پہلی خواہش کہ آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھتا رہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں ایک مقام پہ اللہ نے آپ کی اس خواہش کو عجیب طریقے سے پورا فرمایا۔ ہجرت کا موقع ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے قریب ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا آپ باہر تشریف فرما ہوں، میں غار کے اندر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی نقصان دینے والی چیز ہو، تکلیف دینے والی چیز ہو، میں صفائی کر کے پھر اس کے بعد آپ تشریف لائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، صفائی کی، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ اس پہ اپنی ایڑی رکھی جہاں بند کرنے کے لیے اور کچھ نہ تھا، تو پھر عرض کرتے ہیں آقا اب تشریف لا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، دو ہی دو تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو تھے، تیسرے اللہ کی ذات تھی۔ اس وقت آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں آقا تھکے ہوئے ہو، رات کا سفر تھا، پہاڑ تھا، بڑا دور کا سفر تھا، آپ یوں کریں کہ میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ دیں۔ گود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، سر مبارک آقا علیہ السلام کا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، لیٹے بھی نہیں تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کا سر اقدس آپ کے گود کے اندر ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں اور خوب سیر ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں آج ایسا کوئی عجیب نقشہ تھا، گویا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ایک رحل قرآن رکھنے کا جو ہوتا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ وہ قرآن مجید کی طرح کھلا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات قرآن کے قاری بن کے آقا علیہ السلام کے چہرے کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ چہرہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے والضحیٰ، وہ زلفیں جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے واللیل، آج وہ چہرہ، آج وہ زلفیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں ہیں۔ تو اللہ نے آپ کی آرزو اور خواہش کو وہاں ایسے پورا کیا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا ہے میرے صدیق تو نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، غار کے اندر بھی میں نے تجھے موقع دیا تھا، دنیا سے جانے کے بعد مزار کے اندر بھی تجھے میں موقع دے رہا ہوں۔ تو آپ کی اس خواہش کو، اس محبت کو اللہ نے یوں پورا فرمایا۔ اور دوسری کیا آپ کی آرزو اور خواہش تھی؟ فرماتے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، میری یہ خواہش ہے کہ سارے کا سارا مال آقا علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ دوسری خواہش بھی وہی، دوسری محبت بھی وہی، اپنا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی اور جگہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، دونوں خواہشیں کہ آپ پر میرا مال سارے کا سارا خرچ ہو۔ 40,000 درہم تھے اسلام لانے کے وقت، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں تھا، اور کچھ کمانے کی فکر میں تھے، جو تھا وہ سارے کا سارا خرچ کر چکے تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ آقا علیہ السلام کا اشارہ ہوتا، آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اور ابوبکر صدیق کے خرچ کے تو کیا کہنے، سب سے پہلے مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی اور اس کی جگہ خریدنے کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مسجد نبوی کی زمین آپ نے خرید کر دے دی۔ گویا کہ مسجد نبوی جہاں آج تک لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کو وہ آپ کی وہ خریدی ہوئی زمین جس پہ مسجد بن گئی، اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے کہلوا دیا، میرے محبوب امت کو بتا دو ما بین ممبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے محبوب بتا دو کہ میرے روضہ
اور میرے ممبر کے درمیان جو ٹکڑا مسجد نبوی کا ہے یہ اس دنیا کا نہیں بلکہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ خریدی کس نے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی جگہ پہ ہم نے کوشش کی کہ ابوبکر صدیق سے نمبر لے جائیں، مگر ہم کبھی نمبر نہ لے سکے۔ ہر جگہ پہ ہم سے بڑھ کر یہ خرچ کرتے تھے، ہم سے بڑھ کر اس حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ شاعر نے بھی بتایا نظم کی شکل میں، ایک موقع پہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے موقع پہ چندے کا اعلان فرمایا تو صحابہ اکرام دوڑ کر گئے اپنے اپنے گھروں کو، جس کے پاس جتنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سوچا اور بڑا دل میں خوش تھا کہ آج میرے پاس بڑا مال ہے، آج صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا۔ میں نے سارے کا سارا مال اکٹھا کیا، جتنا بھی میرے پاس تھا بالکل درمیان میں تقسیم کیا، آدھو آدھ میں نے کیا، آدھا سارے کا سارا اٹھایا، آقا علیہ السلام کی قدموں میں نے ڈال کے رکھ دیا، اور میں دل میں بڑا خوش تھا کہ آج صدیق اکبر سے میں نمبر لے گیا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ابھی انتظار میں تھے کہ میرا صدیق کب آتا ہے، میرا صدیق کیا لے کے آتا ہے، میرا صدیق کیا کرتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، اللہ کے حکم سے حاضر ہو چکے ہیں، مگر آج جبرائیل امین کا عجیب حلیہ ہے۔ پہلے کبھی اس صورت میں، اس حلیے میں، اس لباس میں تشریف نہ لائے تھے، آج عجیب لباس پہن کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ٹاٹ کا لباس تھا، کانٹوں سے ان کو بند کیا ہوا تھا، بٹن بھی نہیں تھے، ایسی شکل صورت میں، ایسے لباس میں حاضر ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے جب دیکھا فرمانے لگے جبریل آج تو ایک عجیب سا لباس پہن کے آئے ہو، ٹاٹ کے کپڑے ہیں، پہلے تو عجیب پوشاک ہوا کرتی تھی، آج وہ پوشاک نہیں، آج صرف ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں میرے محبوب، میرے آقا، اللہ کے پیغمبر، یہ میرا لباس نہیں، یہ سارے آسمان اور عرش والے فرشتوں کا آج یہی لباس ہے۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں جبرائیل وجہ کیا ہے؟ پھر عرض کرتے ہیں میرے محبوب، اللہ نے فرمایا کہ آج ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، اپنا لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا، آپ کی خدمت میں مال حاضر کرنے کے لیے۔ اللہ کو ابوبکر صدیق کا لباس اتنا پسند آیا کہ مجھے بھی حکم دیا، عرش اور آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج تم سارے کے سارے میرے ابوبکر صدیق کی طرح لباس پہن کے آؤ گے، اور میں تمہاری آج کی حاضری اس لباس میں قبول کروں گا میرے محبوب، اس لیے میں یہ لباس پہن کے آیا ہوں۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، واقعی اسی طرح ٹاٹ کا لباس تھا، سامان سارے کا سارا آقا علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے آقا دیواروں پہ بھی ہاتھ لگایا، میں نے کہا کوئی سوئی تک نہ رہ جائے، سوئی تک اٹھا کے میں نے آپ کے قدموں میں ڈال دی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اپنے مال کو آقا علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کرنا، یہ میری دوسری خواہش اور محبت ہے۔ اور تیسری ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، کہ میری بیٹی آقا علیہ السلام کے عقد اور نکاح میں ہو، یہ خواہش اللہ نے پوری کر دی، اور ایسے پوری کی کہ خود اللہ نے عرش پہ امی عائشہ کا نکاح آقا علیہ السلام سے کر دیا، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کا جتنا حصہ صحابہ کرام نے سیکھا تھا، جتنا حصہ صحابہ کرام نے یاد کیا تھا، اس کا تقریباً آدھا حصہ صرف امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کئی بار امی عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، امی ہمیں آقا علیہ السلام کا یہ مسئلہ بتا دو، آقا علیہ السلام کا یہ عمل بتا دو، آقا علیہ السلام کی فلاں زندگی کا وہ حصہ بتا دو۔ امی عائشہ صحابہ کرام کو پڑھایا کرتی تھی، بتایا کرتی تھی، سمجھایا کرتی تھی۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، آپ کی یہ تیسری خواہش ہے۔ میں نے مختصر وقت میں جتنا مجھے بتایا گیا تھا اس سے میں نے زیادہ وقت لیا،
تو اللہ تعالی ہم سب کو اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 3 خلفاء کے ان کی جو اپنے مرغوبات پسندیدہ چیزیں ہیں وہ آگے ہیں، کبھی اگر اللہ نے ٹائم دیا وقت دیا انشاءاللہ پھر اس میں تفصیلی بات ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ صرف ترجمہ فرما دیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حبب الی من الدنیا الثلاث، فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرنا یہ مجھے پسند ہے، کہ میں نیکی کا حکم کرتا رہوں، اور کرتے تھے۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک ہر پیغمبر نیکی کا حکم کرنے کے لیے آیا ہے اور برائی سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ فاروق اعظم کے اندر دونوں خوبیاں تھیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ یہ دونوں خوبیاں آپ کے اندر تھی جو انبیاء کے اندر تھی، جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا۔ اور تیسری کیا تھی پسندیدہ چیز آپ کی؟ الثوب الخلق، پرانا لباس اور پرانا کپڑا پہننا، یہ میری خواہش ہے۔ فاروق اعظم امیر المومنین 22 لاکھ مربع زمین کے وہ حکمران، بادشاہ، خلیفہ، امیر ہیں، مگر لباس پہ 12 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ایک صحابی نے کسی جگہ پہ لشکر جا رہا تھا کسی موقع پہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، تو کسی صحابی نے عرض کی حضرت بڑے بڑے ان کے پادری کھڑے ہیں، بڑے بڑے ان کے سپاہ سالار کھڑے ہیں، ان سے گفتگو اور مذاکرات ہونے، لباس نیا پہن لو، لباس نیا پہن لو، پرانا لباس آپ کا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ عجیب امیر المومنین ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا، غالباً ابو عبیدہ ابن جراح تھے، فرماتے ہیں اگر کوئی اور کہتا تو شاید مجھے شکایت نہ ہوتی، آپ کی زبان سے یہ چیز کہ نیا لباس پہن لو۔ فرماتے ہیں انا کنا اذل قوم، ہم تو بڑے پست قسم کے لوگ تھے اسلام سے پہلے، بڑے پست قسم سے گرے ہوئے لوگ تھے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں عزت دی، مقام دیا اسلام کی وجہ سے۔ فَمَحْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَعَزَّلَنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کے بغیر کپڑوں کے اندر، کوٹھیوں کے اندر، کاروں کے اندر، محلوں کے اندر عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ فرماتے ہیں اسی پرانے لباس کو پہن کر ان کے سامنے جب آئے، بیت المقدس لڑائی کے لیے کھڑے تھے، فوج لڑائی کے لیے آئی تھی، مگر اب مذاکرات ہو رہے ہیں، انہوں نے مذاکرات نہیں کیے، دور سے دیکھا امیر المومنین کو، چابیاں سامنے پھینک دی۔ ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں بھائی مذاکرات تو بھی ہوئے نہیں، چابیاں پہلے دے دی۔ فرماتے نہیں اب مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں کو دیکھ لیا، ہم نے تورات میں دیکھ لیا، ہم نے انجیل میں دیکھ لیا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ آدمی ہوگا کہ خود پیدل چل رہا ہوگا، غلام اس کا سوار ہوگا، اس کے کپڑوں پہ 12 پیبند لگے ہوں گے۔ ہم نے آپ کے امیر المومنین کے کپڑوں کو دیکھا، 12 پیبند لگے ہوئے، ہم نے ان کی سواری کو دیکھا، غلام بیٹھا ہوا ہے، خود سواری کو کھینچ کے آ رہا ہے۔ ہماری کتاب اگرچہ بدل گئی مگر غلط نہیں ہو سکتی، یہ جملہ اس کا صحیح ہے، ہم اب لڑائی نہیں کرتے، ہمیں یقین ہے کہ یہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، ہم لڑائی کر کے اپنا نقصان کیوں کرے؟ بغیر لڑائی کی چابیاں تمہارے حوالے، بیت المقدس بھی تمہارے حوالے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صدقت یا عمر، فاروق اعظم بالکل سچ فرمایا آپ نے۔ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی؟ اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھلانا، وکسوۃ العریان، ننگوں کو پہنانا، وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ان کی پسند ہے۔ بھوکوں کو کیسا کھلاتے تھے،
اور تو کچھ نہیں، آج بھی مدینہ منورہ کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا باغ موجود ہے، اور آج بھی مدینہ منورہ کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے بینک کا کھاتہ موجود ہے۔ آپ کا کھاتہ آج بھی چل رہا ہے، اور اس بینک کا جتنا بھی مال، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ غرباء پہ آج تک تقسیم ہو رہی ہیں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں۔ یہ ہیں آپ غریبوں کو کھلانے والے۔ فرماتے ہیں، امی عائشہ فرماتی ہے کہ عید کا دن تھا، آقا علیہ السلام جانے لگے عیدگاہ کی طرف۔ میں نے عرض کی، آقا آج تو عید کا دن ہے، مدینہ کے غرباء آئیں گے، غرباء آئیں گے، میں ان کو کیا کچھ دوں گی، کچھ تو دیتے جائیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ عائشہ آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے محبوب آقا کا عید کا دن ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے عیدگاہ کی طرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اونٹ سامان سے پورے کا پورا لادا، اور پورا سامان اس کے اندر ستو بھی تھا، چاول بھی تھے، گوشت بھی تھا، پتہ نہیں کیا کچھ تھا، سارے کا سارے، ایک نہیں کئی اونٹ، ہر امہات المومنین میں سے ہر ایک کے دروازے پہ اونٹ کو بٹھایا، لو یہ تمہارا سامان، یہ لو تمہارا سامان، یہ لو تمہارا سامان۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے، آیا تو دیکھا کہ ازواج مطہرات کے دروازے پہ لوگ کھڑے ہیں، یتیم کھڑے ہیں، دیوگان کھڑی ہیں، اور کچھ کھانا وغیرہ لے کے جا رہی ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، پوچھا، عائشہ یہ کہاں سے؟ اس وقت تو پوچھا تھا کہ کچھ ہے ہی نہیں گھر میں، یہ کہاں سے آیا؟ عرض کرتی ہیں، محبوب آپ کے غلام، آپ کے شاگرد، آپ کے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مجھے نہیں، ہر ایک ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے دروازے پہ اتنا اتنا سامان دیا۔ پھر کیا آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے بالکل راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ عثمان کا حساب کتاب نہیں لینا، بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرما دینا۔ تو غریبوں کو کھلانے کا شوق تھا، اور ننگوں کو پہنانے کا شوق تھا۔ جہاں بھی دیکھتے کسی کو، آپ اس کا بندوبست کرتے، اس کا انتظام کرتے۔ اور تیسری آپ کی کون سی پسندیدہ چیز؟ تلاوت القرآن، کہ قرآن کو پڑھتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ ہر وقت قرآن کو پڑھا کرتے تھے، ہر وقت قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ کیا اللہ نے شان، اس محبت کی وجہ سے، آپ کی چاہت کی وجہ سے اللہ نے مقام پھر کیا دیا؟ جب باغیوں نے گھیر لیا، باغیوں نے محاصرہ کر لیا، کئی دن گزر گئے، 40 دن تک محاصرہ ہے، پانی بند، آنا جانا بند، کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ سارے کے سارا محاصرہ کرنے والے بڑے مسلح ہو کے کھڑے ہیں کہ باہر نکل نہ آئے اور اس کو کوئی بچا نہ لے ہم سے۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار اوپر سے جھانک کر ان کو کہا، ارے بھائی تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہم جانتے ہیں عثمان ہے۔ ارے ایسے نہیں، یہ بتاؤ کہ جب مدینہ میں آئے تھے اور یہاں پانی پینے کے لیے میٹھا کسی کے پاس نہیں تھا، ایک یہودی کے پاس تھا، کیا تمہیں پتا ہے کہ نہیں کہ وہ میں نے خرید کے تمہیں دیا تھا، مدینے والوں کے لیے وقف کیا تھا؟ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مگر ظالمو یہ تو بتاؤ جو کنواں میں نے خرید کے پورے مدینے والوں کے لیے وقف کیا تھا، آج مجھے اس اپنے کنویں سے ایک گلاس، ایک چلو پانی کا پینے کے لیے تم نہیں دے رہے ہو، اس سے اور زیادتی ہو سکتی ہے بھلا؟ یہ بتاؤ کہ مجھے جانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جانتے ہیں۔ کیا مسجد نبوی وہ چھوٹی تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ توسیع کرنی ہے، میں نے اپنی جائیداد سے، اپنی دولت سے رقم دے کے مسجد کی توسیع کرا دی تھی، تمہیں پتا ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا بالکل پتا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ فرمانے لگے، ظالموں آج اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت تم نہیں دے رہے ہو، اتنا بڑا ظلم بھی بھلا ہوتا ہے؟ مگر کیا اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا؟ جب آخری لمحات ہوئے، آخری دن آیا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر۔ آقا علیہ السلام فرماتے، عثمان
آج روزہ میرے پاس افطار کرنا ہے، آج روزہ میرے پاس۔ گھر والی سے حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں مجھے پاجامہ دے دو۔ کیوں پہنتے ہو؟ اس لیے حضرت عثمان بڑے باحیا تھے، بڑے باحیا تھے۔ فرماتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے قتل کر دیں اور میرا لباس جو چادر کی شکل میں ہے وہ دائیں بائیں ہو جائے اور میری شرمگاہ ظاہر ہو جائے، بے پردگی ہو جائے، اس لیے پاجامہ پہننا چاہتا ہوں۔ پاجامہ پہن لیا، تیاری کر لی، خوشبو لگا لی، وضو کر لیا، روزہ تو تھا ہی پہلے، تلاوت قرآن مجید کے لیے قرآن مجید کو سامنے کھولا، تلاوت شروع کر دی، تلاوت کر رہے ہیں۔ ادھر سے باغی حملہ آور ہوئے، باغیوں نے ایک وار کیا، ایسا سر کے اوپر وار کیا کہ خون کا فوارہ سر سے نکلا اور فوارہ فوراً قرآن مجید کی آیت پہ آ کے گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ ہی آپ کی طرف سے ان کو کافی ہے، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ قرآن کی اس آیت پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون گرا، وہ قرآن آج تک محفوظ ہے۔ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے رہا ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے رہا ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے رہا ہوگا۔ عثمان تیری کیا شان ہے، قیامت کے دن تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہوگا۔ تلاوت القرآن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدقت یا عثمان، عثمان تو نے سچ کہا، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا چیز؟ الخدمت للضیف، مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی کرنا پہلی چیز یہ ہے۔ اور بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے سب نے، آپ نے بھی، بچوں نے بھی۔ افطاری کا وقت ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ بھائی مسکین ہوں۔ اچھا کھانا نہیں ہے؟ کھانا اٹھا کے دے دو۔ خود کھانا نہیں کھایا۔ دوسرے دن پھر روزہ تھا، پھر افطاری کا وقت ہوا، روٹی تیار کی افطاری کے لیے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ بھائی یتیم ہوں، لو لو کھانا تم لے لو۔ تیسرے دن پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کھانا تیار افطاری کے لیے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ بھائی قیدی ہوں، قیدی، ان کو بھی کھانا دے دیا۔ 3 دن مسلسل مہمانوں کو دیتے رہے مگر خود افطاری صرف پانی کے ساتھ کرتے رہے۔ 3 دن مسلسل روزہ رکھا اور مہمانوں کی خدمت کرتے رہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ الخدمت للضیف، میں مہمان نواز اور مہمانوں کی خدمت یہ میری پسندیدہ۔ اور دوسرا والصوم فی الصیف، شدید گرمی ہو اور پھر رمضان کا مہینہ ہو، شدید گرمی ہو اور رمضان کا مہینہ ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ گرمی آ گئی چلو مری جائیں، وہاں گزاریں۔ گرمی آ گئی روزہ کسی اور ٹھنڈے علاقے میں گزاریں، گرمی آ گئی اے سی لگوا لیں۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ شدید گرمی ہو اور پھر رمضان کا مہینہ ہو، میں اللہ کے روزے کو رکھتا جاؤں، اللہ کے احکام کو پورا کرتا جاؤں، مجھے یہ پسند ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ والضرب بالسیف، میدان کارزار ہو، آگے دشمن ہو، اللہ کے باغی ہوں اور ادھر میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہو اور لڑتا رہوں لڑتا رہوں لڑتا رہوں۔ یہ 3 میری محبوب چیزیں ہیں۔ یہ میں نے ان کے ارشاد فرمانے پہ میں نے مختصر ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے بیٹھنے کو، بولنے کو، سننے کو، سمجھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ محفل کے آخر میں دعا سے نواز دیں ہم سب۔